الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويدع به آخرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في أول كلامنا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في آخر كلامنا سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں شکر ادا کرتا ہوں کہ آج الحمدللہ ہمارے مدرسے کی طرف سے جو تراویحات کی ترتیب بنائی گئی تھی وہ آج مکمل ہوئی 4 جگہ طلبہ نے قرآن کریم سنایا ہے اور کئی طلبہ نے سنا ہے. یہ اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے قرآن کریم کے پھول تیار کیے جو کہ علاقے میں قرآن کریم کی خوشبو پھیلا رہے ہیں. یہ اللہ کا احسان ہے. چنانچہ اس مبارک موقع پر جبکہ قرآن مجید ختم ہوتا ہے اللہ کریم حافظ قرآن کو انعامات سے نوازتے ہیں اور جو اس ختم قرآن کی مجلس میں شریک ہوتے ہیں انہیں بھی انعامات سے نوازا جاتا ہے، کوئی محروم نہیں ہوتا. حدیث پاک میں ہے اگر کوئی شخص رات کے اول حصے میں قرآن ختم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ صبح تک اس کے لیے دعائیں کرو. دن کے اول حصے میں ختم کرتا ہے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں رات تک اس کے لیے دعائیں کرو. اور جب ختم قرآن کوئی قرآن کریم کا قاری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت میں اتنا بڑا درخت لگا دیتے ہیں کہ صرف اس کے پتوں کی مسافت اتنی ہوتی ہے کہ 2-2.5 برس تک کوا اڑتا رہے اس کے پتوں کی مسافت ختم نہ ہو. صرف پتے اتنے لمبے ہیں تو ٹہنیوں کا کیا کہنا. پھر اللہ کریم اور خوش ہوتے ہیں اور حافظ قرآن کے لیے 4000 فرشتے بھیجتے ہیں کہ جاؤ یہ دعائیں کرے گا اس کی دعاؤں پر آمین کہو. اور جو لوگ اس ختم قرآن کی مجلس میں شریک ہوتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایسے ہیں کہ جیسے مال غنیمت کی تقسیم میں آ گئے. مال غنیمت کی تقسیم میں انسان کو توقع سے زیادہ ملتا ہے تو یہ جو شرکاء ہیں جو قرآن کی نسبت سے آئے ہیں قرآن کی نسبت سے جمع ہوئے ہیں تو ان کو ان کی توقعات سے زیادہ ملے گا. اس لیے اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے ہمیں اس مبارک رات میں جو کہ 27 کی رات ہے طاق رات بھی ہے اور مسجد مبارک جگہ ہے قرآن کی مبارک نسبت ہے اللہ کے نیک مبارک بندے موجود ہیں. ان تمام برکات سے اللہ نے ہمیں نسبت عطا فرمائی اور مسجد میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. تو تمام حضرات سے گزارش ہے جس محبت سے آپ آئے ہیں اسی محبت سے بیٹھے رہیں آخر تک بات سنیں دعا میں شریک ہوں. پھر آپ کے لیے کچھ اکرام کا انتظام ہے اس میں شریک ہوں پھر تشریف لے جائیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی نیت سے بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے. بھائیوں دوستوں آج ہر طرف حقوق کی دوڑ لگی ہوئی ہے. ہر آدمی اپنے حقوق مانگ رہا ہے. باپ اولاد سے کہتا ہے میرے حقوق دو، اولاد ماں باپ سے کہہ رہی ہے میرے حقوق دو، بھائی بھائی سے حقوق کا مطالبہ کر رہا ہے، حکومت عوام سے کہہ رہی ہے حقوق دو، عوام حکومت سے کہہ رہی ہے حقوق دو. ہر طرف حقوق کی جنگ ہے، حقوق
نہیں ملتے تو اساتذہ ٹیچرز احتجاج کرتے ہوئے نظر آتے، حقوق نہیں ملتے تو ملازمین احتجاج کرتے ہوئے نظر آتے، حقوق نہیں ملتے ڈاکٹر حضرات احتجاج کرتے ہیں ہمارے حقوق، لیکن آج سب سے بڑا مسئلہ اور المیہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو اس کے حقوق نہیں مل رہے، جیسے ہر ایک کہہ رہا ہے میرے حقوق دو، آج قرآن بھی مجھ سے کہہ رہا ہے، آپ سے کہہ رہا ہے، مسلمانوں میرے حقوق دو، مسلمانوں میرے حقوق دو، مسلمانوں میرے حقوق دو، میں سب سے عظیم ہوں، میری ہی وجہ سے کائنات بنی ہے، عزت عظمتیں مجھ میں مضمر ہے۔ تو میرے بھائیوں آج حقوق کی جنگ ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے امت مسلمہ کا کہ قرآن مجید کے حقوق ادا نہیں کر رہی، قرآن مجید کے جو حق اللہ نے لازم کیے ہیں آج ہم اس سے کنارہ کشی کر رہے ہیں، تبھی امت مسلمہ پس سے پستر ہوتی جا رہی ہے۔ حالات مزید جو آنے والے ہیں وہ مزید پستی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ قرآن مظلوم ہے تو ہم مظلوم ہیں، قرآن مظلوم ہے تو ہم پر ظلم ہوگا۔ قرآن جب مظلوم نہیں ہوگا، قرآن کے حقوق ادا ہوں گے تو یقین جانے پھر ساری دنیا کے اندر مسلمان سر بلند ہوں گے۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ یہ مالٹا کی جیل میں گئے، انگریز نے انہیں مالٹا کی جیل میں قید کیا، تحریک آزادی میں شریک تھے۔ چنانچہ جب ان کا ٹی بی تیسرے اسٹیج پر آ گیا تو انگریز نے انہیں چھوڑ دیا، دارالعلوم دیوبند تشریف لائے اور بیان فرمانے لگے، کہنے لگے میں نے مالٹا میں جو 4 سال قید میں گزارے ہیں اس میں بیٹھ کر میں نے بہت غور و فکر کیا کہ مسلمان آخر کیوں دنیاوی اعتبار سے دینی اعتبار سے پست تھے، آخر مسلمان کیوں زمانے میں عروج نہیں پا رہے۔ فرمایا میرے غور و فکر کرنے کے بعد 2 وجوہات میرے سامنے آئی ہیں، ان 2 وجوہات کی وجہ سے امت مسلمہ پست ہے، امت مسلمہ نہ دینی اعتبار سے ترقی کر رہی ہے نہ دنیاوی اعتبار سے۔ پہلی وجہ فرمائی قرآن کریم سے دوری، قرآن کریم سے دوری۔ قرآن کریم صرف ایک رسم کی کتاب بن گیا، قرآن کریم صرف ایصال ثواب کے لیے ہم نے محدود کر لیا، قرآن کریم صرف موت میت پر میت کے بعد بچوں کو بلا کر پڑھوا کر بریانی کی دیگ تقسیم کروانے کے لیے رکھ لیا، قرآن کریم صرف اور صرف بچی کی شادی میں جہیز میں خوبصورت باکس میں گفٹ کرنے کے لیے رکھ لیا، تاکچوں میں سجا لیا، صرف اور صرف الماری کی زینت بنا دیا۔ تو فرمایا ایک سبب امت مسلمہ کی پستی کا ہے قرآن کریم سے دوری، دوسرا سبب ہے آپس کے اختلافات۔ حضرت شیخ الہند نے فرمایا یہ 2 سبب مسلمانوں کی پستی کے ہیں، میں یہ تہیہ کر کے آیا ہوں کہ میں انشاءاللہ بستی بستی قرآن عام کروں گا، جگہ جگہ مکاتب کھلواؤں گا، علماء کے ذریعے، مفسرین کے ذریعے، درس قرآن کے ذریعے اور عوام کو قرآن کا شعور فراہم کروں گا۔ جب ہم قرآن والے بنیں گے، قرآن کو سینے سے لگائیں گے تو اللہ تعالی ہماری جو ہے پستیوں کو بلندی میں بدلیں گے۔ تو بھائیوں دوستوں یاد رکھیں، آج آپ کو جو حالات نظر آ رہے ہیں فلسطین میں، آپ کو جو حالات نظر آ رہے ہیں برما میں، آپ کو جو حالات نظر آ رہے ہیں کشمیر میں، آپ کو جو حالات نظر آ رہے ہیں بوسنیا چیچنیا کے اندر، اور جہاں نظر دوڑائیں یہ مسلمان مظلوم جو نظر آ رہا ہے، وجہ یہ ہے قرآن مظلوم ہے، قرآن مظلوم ہے، قرآن کے حقوق کی کوئی فکر نہیں ہے۔ تو بہرحال اس ختم قرآن کے موقع پر ہر مسلمان بھائی یہ تہیہ کرے، میرا جہاں تک اختیار بنتا ہے میں قرآن کریم کے حقوق ادا کروں، میرا جہاں تک اختیار بنتا ہے قرآن کریم کو میں اپنے سینے سے لگاؤں، آنکھوں کی ٹھنڈک بناؤں۔ قرآن کریم کے 7 بڑے حقوق ہیں، ان کو سنیں توجہ سے، عمل کی نیت سے سنیں اور عمل یقینی بنائیں۔ قرآن کریم کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ قرآن کریم سے سچی گہری اور قلبی محبت ہو، قرآن کریم سے سچی گہری اور قلبی محبت ہو، یہ قرآن کا سب سے پہلا اور بنیادی حق ہے۔ اگر قلبی سچی محبت قرآن سے ہوگی تو سارے حقوق ادا
کرنا آسان ہوگا. قلبی محبت نہیں ہے, گہری محبت نہیں ہے, رسمی کتاب بنایا ہوا ہے تو دیگر حقوق کی ادائیگی بھی مشکل ہوگی. ہم نے دیکھا والدین کا اولاد سے محبت ہے, راتوں رات جاگ لیتے ہیں, اولاد بیمار ہے, اولاد کے لیے راتوں رات کھڑے ہیں, اولاد کے لیے دن میں جو ہے مشقتیں اٹھا رہے ہیں, آرام کیا جی چاہ رہا ہے, اولاد کو ضرورت ہے, باپ آرام نہیں کرتا. وجہ کیا ہے؟ اولاد سے محبت ہے تو اس کے لیے نہ باپ دن دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں, ان کے آرام اور راحت میں لگے رہتے ہیں. اگر یہی محبت اللہ کے پیارے کلام سے ہو, یہی محبت اللہ کے سچے کلام سے ہو تو ہر حق ایمان والی کے لیے ادا کرنا آسان ہے. قرآن سے قلبی گہری محبت یہ قرآن کا سب سے پہلا اور بنیادی حق ہے. قرآن اللہ کی بھی محبوب کتاب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن احب الی اللہ من السماوات والارض ومن فیہن, کہ قرآن اللہ کو ساتوں آسمان سے زیادہ, ساتوں زمینوں سے زیادہ اور جتنی مخلوق آسمانوں میں ہے زمین میں ہے سب سے زیادہ محبت اپنے کلام سے ہے. غور فرمائیے, میرے رب نے پہلا آسمان بھی بنایا, کتنا مضبوط بنایا, آج تک اس میں رکھنا نہیں ہے, بٹن نہیں ہے. پھر دوسرا آسمان بنایا, تیسرا بنایا, ساتوں آسمان بنائے, ہر آسمان پر فرشتے عبادت کر رہے ہیں, ایک بالش جگہ بھی نہیں ہے جہاں فرشتے عبادت کے لیے موجود نہ ہو. پھر زمین بنائی, پھر زمین کے درمیان اللہ نے خشکی پر 400 قسم کی مخلوق, سمندر میں 600 قسم کی مخلوق بنائی. لیکن میرے پاک پیغمبر نے فرمایا یہ ساری مخلوق اللہ نے اکیلے بنائی, یہ اللہ کی عبادت بھی کر رہی ہے, اللہ کو سجدہ بھی کر رہی ہے. جب سے پیدا ہوئے ہیں فرشتے عبادت میں لگے ہوئے ہیں. لیکن اللہ کو جتنی محبت قرآن سے ہے, جتنی محبوب کتاب اللہ کی قرآن ہے, نہ آسمان اتنے محبوب ہیں, نہ زمین اتنی محبوب ہے, نہ آسمان و زمین کی مخلوق اتنی محبوب ہے. یہ اتنی محبوب اللہ کو ہے کہ ساری کتابیں نازل کی, فرمایا کہ اس کی حفاظت انسانوں کے ذمے تورات نازل کی, فرمایا اس کی حفاظت یہودیوں کے ذمے عیسائی نازل کی, انجیل نازل کی, فرمایا اس کی حفاظت عیسائیوں کے ذمے. جب قرآن نازل کیا, قرآن محبوب کتاب ہے, اللہ کو آسمان و زمین سے زیادہ پسند ہے. اللہ نے اعلان کیا نازل بھی ہم کر رہے ہیں, حفاظت بھی ہم کریں گے. کیسے حفاظت کی؟ الفاظ بھی محفوظ ہے, قرآن کے معنی بھی محفوظ ہے, قرآن کی تفسیر بھی محفوظ ہے. جس پیغمبر پر قرآن نازل ہوا ان کی سیرت بھی محفوظ ہے, جس زبان میں قرآن اترا وہ زبان بھی محفوظ ہے, جن صحابہ نے قرآن کو سب سے پہلے لیا ان کی سیرت بھی محفوظ ہے. اللہ نے ایسی حفاظت کر کے دکھائی کہ مشرق سے مغرب تک, شمال سے جنوب تک جہاں جائے آپ کو قرآن ایک ملے گا. الف لام میم سے شروع ہوتا ہے, والناس پر ختم ہوتا ہے. آپ دنیا کے 7 سمندر پار چلے جائیں, افریقہ کے جزیروں میں چلے جائیں, پہاڑ کے دھاروں میں چلے جائیں, اندھیریوں میں چلے جائیں, اجالوں میں چلے جائیں, آپ عرب میں چلے جائیں, عجم میں چلے جائیں, مشرق میں جائیں, مغرب میں جائیں, اللہ نے ایسی حفاظت کی, ایک زبر, ایک زیر, ایک پیش بھی تبدیل نہیں ہوا, ایک نقطہ بھی تبدیل نہیں ہوا. اللہ کو اتنی محبوب کتاب ہے, اللہ نے فرمایا میں خود نازل کر رہا ہوں اور میں ہی اس کی حفاظت کروں گا. تو قرآن کی محبت کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ یہ اللہ کی بھی محبوب کتاب ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی محبوب کتاب ہے. آپ کو پتہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عجیب دعا مانگتے تھے, اللہ تعالیٰ سے ایک عجیب دعا مانگتے تھے. اللہ کے نبی یہ دعا مانگتے, اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک, اے اللہ تیرے ہر اس نام کے عوض واسطے سوال کرتا ہوں جس نام سے تو نے اپنی ذات کو موصوف کیا, او انزلتہ فی کتابک, اور ہر اس نام سے سوال کرتا ہوں جو تو نے اپنی کتاب میں نازل کیا. فرمایا او علمتہ احدا من خلقک, ہر وہ نام جو تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا. اب استأثرت بہ فی علم الغیب, ہر وہ نام جو تو نے علم غیب میں پوشیدہ رکھا. اللہ کے تمام ناموں کا واسطہ دیا,
اللہ جو نام مجھے سکھا دیے، جو نہیں سکھائے، جو اتارے، جو تو نے اپنے غیب کے علم میں پوشیدہ رکھے، تیرے جتنے خوبصورت نام ہیں، جتنی خوبصورت صفات ہیں، جتنی خوبصورت تیرے کمالات ہیں، اور ان کمالات سے وہ نام بنے ہیں، ان تمام ناموں کا واسطہ کر کر اے اللہ میں یہ دعا کرتا ہوں، ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی ونور بصری وجلاء حزنی وذهاب ہمی، اے اللہ اس قرآن عظیم کو میرے سینے کی بہار بنا دے، میرے آنکھوں کا نور بنا دے، میرے غموں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے، میری جو ہے تفکرات کو، میری جو ہے سوچوں کو اور میری جو ہے تفکرات کو دور کرنے کا ذریعہ بنائے۔ اللہ کے نبی کو قرآن اتنا محبوب ہے، اتنا محبوب ہے کہ اللہ کے نبی اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ کیا مانگ رہے ہیں؟ قرآن سینے کی ٹھنڈک بن جائے، آنکھوں کا نور بن جائے۔ غزوہ احد میں جب صحابہ کرام 70 صحابہ شہید ہو گئے، 70 صحابہ، اجتماعی قبر بنوائی گئی۔ اجتماعی قبر میں اب یہ تمام صحابہ کرام جو شہید ہو گئے تھے ان کو ایک ایک کر کے رکھا جا رہا تھا۔ اب ظاہری بات ہے، مسئلہ یہ ہے کہ قبر میں جب مردے کو رکھا جائے تو قبلے کی طرف رخ کر کے رکھا جاتا ہے۔ اب کس کو قبلے کے زیادہ قریب کریں، کس کو پیچھے کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی سوال ہوتا تھا، ایہم اکثر اخذا للقرآن، ان میں سے قرآن کس کو زیادہ یاد ہے؟ ان میں سے کس کے سینے میں قرآن زیادہ ہے؟ کس کے سینے میں قرآن کا نور چمک رہا ہے؟ جو جتنا قرآن والا ہوگا قبر میں رکھتے وقت بھی اس کا احساس ہوگا، اس کو قبلے کے زیادہ قریب کیا جائے گا۔ جس کے سینے میں قرآن کم ہوگا اس کو قبلے سے دور رکھا جائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب کتاب قرآن ہے۔ جب انسان قرآن سے محبت کرتا ہے تو صرف محبت پر ہی بسا اوقات اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ حضرت منشی رحمت علی رحمت اللہ علیہ یہ اپنے زمانے کے ایک بزرگ ہیں، اور جب دارالعلوم دیوبند میں قائم ہوا تو یہ نانوتوا سے دیوبند تشریف لیا، وہیں رہنے لگے۔ ایک مرتبہ کسی علاقے میں گئے، ان کا ایک مرید فوت ہو چکا تھا اور اس نے وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ منشی رحمت علی صاحب پڑھا ہے۔ منشی رحمت علی صاحب جب گاؤں میں آئے، لوگوں نے کہا حضرت اچھا ہوا آپ آ گئے، آپ کا فلاں مرید فوت ہو گیا ہے، اس کی وصیت یہی ہے کہ میرا جنازہ آپ پڑھائیں۔ حضرت منشی رحمت علی رحمت اللہ علیہ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، اس کا جنازہ پڑھا دیتا ہوں۔ جنازہ پڑھایا، قبر میں تدفین کے لیے گئے، تدفین کر دی۔ یہ سرکاری ملازم تھے، ان کا کارڈ قبر میں گر گیا اور چلے گئے۔ پھر جب انہوں نے دیکھا کہ میرا کارڈ قبر میں گر گیا، موجود نہیں ہے، بہت پریشان ہوئے، نوکری کا مسئلہ ہے، علاقے کے علماء سے فتویٰ لیا کہ ابھی جو ہے 1 آدھ گھنٹہ ہی ہوا ہے، اگر میں قبر کھدوا کے کارڈ نکالوں تو بڑی مہربانی، میری زندگی بھر کی نوکری کا مسئلہ ہے۔ علماء نے کہا ٹھیک ہے آپ نکلوا لیں۔ ابھی جیسے ہی قبر کھودی تو اندر ہاتھ ڈالنے کے لیے تھوڑی روشنی نظر آئی تو دیکھا کہ وہ جو صاحب ہیں جن کو قبر میں ابھی دفن کیا ہے، ان کی قبر گلاب کی پتیوں سے معطر ہے اور خوشبو ہی خوشبو اٹھ رہی ہے۔ ان کو اپنا کارڈ بھول گیا، فوراً قبر بند کی، اس کی گھر والی کے پاس گئے، پوچھا یہ کیا ماجرا ہے، اس کا عمل کون سا ایسا تھا کہ اللہ نے ابھی قبر میں جاتے ہی اس کا اعزاز اور اکرام شروع کر دیا؟ کہا نہ اس کو قرآن پڑھنا آتا تھا، نہ کچھ اور بڑا عمل کرتا تھا، نمازیں 5 وقت پڑھتا تھا، اور البتہ اس کا یہ عمل روزانہ ہوتا، جب یہ فجر پڑھ کے آتا قرآن اٹھاتا، بڑی محبت سے آنکھوں سے لگاتا، سینے سے لگاتا، پھر کھول کر بیٹھ جاتا، ہر ایک سطر پہ انگلی پھیرتا جاتا، کہتا یا اللہ یہ بھی سچ ہے، یا اللہ یہ بھی حق ہے، یا اللہ یہ بھی سچ ہے، میرے کریم رب یہ بھی حق ہے۔ اللہ کی جو ہے کلام پڑھنا نہیں آتا، محبت اتنی تھی کہ انگلیاں پھیرتا رہتا اور کہتا رہتا یہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے۔ اسی عمل کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے قبر میں جاتے ہی اس کا اعزاز شروع کر دیا۔ قرآن کی محبت انسان کو اونچے درجات دلاتی ہے، قرآن کی محبت انسان کو مرتد ہونے سے بچاتی ہے، قرآن کی محبت انسان کو عذاب قبر سے بچاتی ہے۔ میرے بھائیوں یہ اللہ کی جب محبوب کتاب ہے
جب میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب کتاب ہے تو میرا اور آپ کا پہلا فریضہ یہ ہے کہ مجھے اپنی جان سے زیادہ قرآن محبوب ہو، اپنے مال سے زیادہ قرآن محبوب ہو، اپنی آل اور اولاد سے زیادہ قرآن محبوب ہو۔ کبھی کبھار قرآن اٹھایا کریں، سینے سے لگایا کریں، آنکھوں سے لگایا کریں اور کہا کریں یہ میرے رب کا کلام ہے۔ کبھی محبت سے دیکھا کریں، اولاد کو تو صبح شام محبت سے دیکھتے ہیں، حالانکہ اولاد کیا ہے؟ ابھی قبر میں جائیں گے، اولاد مٹی جھاڑے گی، لڑائی شروع ہو جائے گی، میرا حصہ باپ نے کتنا چھوڑا ہے، میرا حصہ کتنا چھوڑا ہے۔ جو اولاد بے وفا ہے، جو اولاد مٹی جھاڑ کر بھول جاتی ہے، اس کو تو صبح شام محبت سے دیکھ رہے ہیں۔ جو قرآن وفا والا ہے، قبر میں بھی آئے گا وفا کرے گا، حشر میں بھی آئے گا وفا کرے گا، اللہ سے جنت کے درجات دلوائے گا، تو اس کو محبت سے کیوں نہ دیکھے، اس سے لگاؤ کیوں نہ ہو، اس سے دل میں عظمت کیوں نہ ہو۔ تو بہرحال قرآن کا پہلا حق یاد رکھے، قرآن سے سچی گہری اور قلبی محبت ہو، اور اس کا طریقہ یہ ہے روزانہ اللہ کا کلام اٹھایا کریں تلاوت کے لیے، تو اس کو پہلے محبت سے دیکھا کریں، کبھی سورہ یاسین کھول کر دیکھ لیں، کبھی سورہ طٰہٰ کھول کر دیکھ لیں، کبھی آنکھوں سے لگائیں، کبھی سینے سے لگائیں اور کہیں ھذا کلام ربی، یہ میرے رب کا محبوب ترین کلام ہے، یہ میرے رب کی محبوب ترین کتاب ہے۔ یہ پہلا حق ہے۔ بسم اللہ۔ قرآن کریم کا دوسرا حق کیا ہے؟ توجہ سے، دوسرا حق ہے استماع القرآن۔ قرآن کریم جب پڑھا جائے تو خاموشی اختیار کر کے غور سے سنا جائے۔ قرآن کریم عظمت والی کتاب ہے، ہیبت والی کتاب ہے، جلال والی کتاب ہے، اتنی عظیم کتاب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا کے سب سے بڑے مضبوط پہاڑوں پر اگر ہم قرآن نازل کر دیتے، آج ایک چھوٹی سی پہاڑی کاٹنی ہوتی ہے، دنیا جہاں کی مشینیں بلوائی جاتی ہیں، پھر بھی وہ پہاڑی نہیں کٹتی۔ فرمایا یہ قرآن اگر دنیا کے سب سے مضبوط اور بڑے پہاڑوں پر ہم نازل کرتے، لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، تو اللہ کے خوف سے وہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا، اللہ کے خوف سے وہ پہاڑ بھی چورا چورا ہو جاتا۔ اللہ کی ہیبت اس کلام میں اتنی ہے، اللہ کا جلال اس کلام میں اتنا ہے، اللہ کی جو عظمت اس کلام میں ایسی برس رہی ہے کہ پہاڑ بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیوں، انسان کتنا بے حس سے قرآن پڑھا جا رہا ہو وہ ادھر ادھر مستیاں کرے، قرآن پڑھا جا رہا ہو اس کی توجہ ادھر ادھر ہو۔ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو حدیث میں آتا ہے اللہ خود توجہ سے سنتے ہیں۔ اللہ کو قرآن کی اتنی بے ادبی بھی برداشت نہیں ہے، اللہ قرآن جب پڑھا جائے خود توجہ سے سنتے ہیں۔ حدیث میں آیا ان اللہ لینصت للقرآن ویسمع من آلہ، جب قرآن پڑھا جاتا ہے کما یلیق بشانہ، اللہ خود خاموشی اختیار کر کے اس کو سنتے ہیں۔ اور جب بندہ رات کے اندھیرے میں قرآن پڑھتا ہے، فرمایا اللہ جتنی توجہ سے اس کا قرآن سنتے ہیں، کسی کا کلام نہیں سنتے، نہ کسی کی دعائیں اتنی توجہ سے سنی جاتی ہیں۔ جب رات کا اندھیرا ہو اور کوئی قاری قرآن پڑھ رہا ہو، اللہ کی ساری توجہ اس کی طرف ہوتی ہے، یہ رات کے اندھیرے میں اللہ کو اللہ کا کلام سنا رہا ہے۔ جب قرآن پڑھا جائے تو اللہ خود خاموشی اختیار فرما کے قرآن سنتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے آپ بھی صحابہ سے قرآن سنیں۔ نبی علیہ السلام ابن مسعود سے فرماتے ہیں ہاں ابن مسعود ہمیں قرآن سناؤ۔ ابن مسعود فرماتے ہیں اللہ کے رسول آپ پر تو نازل ہوئے، آپ کو سناؤ؟ کہاں سناؤ، ہمارا دل چاہتے ہیں موروں سے سنے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سورہ نساء شروع کر دیتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ پڑھے جا رہے ہیں ابن مسعود، میرے پاک پیغمبر سنے جا رہے ہیں، ابن مسعود پڑھے جا رہے ہیں، میرے پاک نبی سنے جا رہے ہیں۔ جب اس آیت پر پہنچتے ہیں فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، نبی کے آنکھوں
کرنے لگے، فرمایا ابن مسعود بس کرو، یہ کلام ایسا ہے یہ دلوں کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے، یہ دل کو جھنجھوڑتا ہے، دل میں انقلاب کو کرتا ہے، بشرط یہ ہے دلوں پر زنگ آلود ڈالے نہ ہو۔ آج قرآن سننے کا شوق ہی نہیں ہے، نوجوان کو بٹھا لو، یہ رات بھر موبائل دیکھتا رہے گا، انگلیاں مارتا رہے گا، قرآن کی 2 سورتیں پڑھا دو، سنا دو، بھاگے گا۔ تراویح میں ہمارا حال کیا ہے؟ ہم دیکھتے شارٹ کٹ تراویح کہاں ہو رہی ہے، کون سا حافظ صاحب ہے جو اسپیڈ مارے گا، اچھا حافظ صاحب تھوڑا آہستہ پڑھ لے، یار بھائی جلدی پڑھو، جلدی پڑھو بھائی، جلدی پڑھو۔ کیا حال ہے؟ کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ قرآن سے اتنی بے رغبتی۔ قرآن ہے بھائی، قرآن۔ جب یہ کافر جو نبی علیہ السلام کی دل میں مخالفت کرتے تھے وہ رات کو جا کر نبی کا قرآن سنتے، ان کے دلوں کو بھی سکون ملتا، تو ہمارے دلوں کو کیا ہو گیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان نہیں ہوئے تھے تو آپ بھی رات میں جا کر اللہ کے نبی کا قرآن سنتے تھے، اللہ کے نبی قرآن پڑھتے، حضرت عمر سنتے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی قرآن پڑھ رہے تھے، سورہ حاقہ، الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ کذبت ثمود وعاد بالقارعۃ فاما ثمود فاهلكوا بالطاغیہ واما عاد فاهلكوا بريح صرصر عاتیہ۔ اللہ کے نبی پڑھے جا رہے ہیں، حضرت عمر چپکے سے سن رہے ہیں، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ سوچنے لگے یہ تو ہر آیت کے بعد دوسری آیت ایک جیسی آ رہی ہے، لگ رہا ہے کوئی شعر ہے، شاعر کا کلام ہے۔ فوراً اللہ کے نبی نے یہ آیت پڑھی، وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون۔ اور یہ کیا؟ اللہ کے نبی نے دل کی بات جان لی۔ میں نے کہا شاعر کا کلام ہے، فوراً آیت پڑھ دی یہ شاعر کا کلام نہیں ہے۔ پھر کہا لگتا ہے یہ کوئی جادوگر ہے، کاہن ہے۔ اللہ کے نبی نے اگلی آیت پڑھی، ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون۔ یہ کاہن کا کلام بھی نہیں ہے، بہت کم تم سمجھتے ہو۔ اب پریشان ہو گئے حضرت عمر کا، جب شاعر کا کلام بھی نہیں ہے، کاہن کا کلام بھی نہیں ہے تو کیا ہے؟ فوراً آیت پڑھی، تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کرتا عظیم الشان کلام ہے۔ یہ قرآن سن رہے تھے، چنگاری تو دل میں آ گئی تھی۔ پھر یہ چنگاری کب بڑھ گئی؟ جب نبی کو قتل کرنے چلے تھے کہ آج نعوذ باللہ محمد کا سر لے کے آؤں گا، ان کو کیا معلوم سر لینے جا رہا ہوں، سر قدموں میں رکھوا کے آ جاؤں گا۔ جب انہوں نے اپنے بہن بہنوئی کو مارا اور بہن بہنوئی کو مارنے کے بعد جب غصہ ٹھنڈا ہوا، بہن سے کہا لا کلام لا، کیا پڑھتی ہے؟ کہا پہلے غسل کر کے آئے۔ جب غسل کر کے آئے تو انہوں نے اور ان کے شوہر نے ان کو قرآن سنا دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى الا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى۔ کہا بس بیٹا جو کلام تو پڑھ رہی ہے، اب میں محمد کے پاس جا کر صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کلمہ پڑھتا ہوں۔ یہ قرآن کافروں کے دلوں کو بھی بدل دیتا تھا، ان کے دلوں میں بھی سکون آ جاتا تھا۔ آج مسلمان کس جگہ پہ کھڑے ہیں؟ آج نبی کو اپنا پیشوا رہنما ماننے والی قوم کدھر کھڑی ہے؟ قرآن سننا گوارا نہیں ہے۔ خود آپ مجھے بتائیں، گزشتہ رمضان سے اس رمضان تک پورا سال ہم نے کتنا موبائل استعمال کیا، ہم نے کتنے خوشگپیاں لگائی، کتنے دن ہوٹلوں پر بیٹھے رہے، کتنے دن رنگ رنگیلیاں کرتے رہے، سیر سپاٹے کرتے رہے، رب کے قرآن کتنے پڑھے، رب کے قرآن کتنے سنے، پورا سال کا جائزہ ہے۔ میرے بھائیوں دوستوں، میں عرض پہلے کر چکا ہوں، شیخ الہند نے فرمایا ہماری بستی کا راز یہی ہے کہ قرآن سے دوری ہے، تو قرآن کا دوسرا حق یہ ہے استماع القرآن۔ جب قرآن پڑھا جائے تو قرآن کو خوب توجہ سے سنیں۔ یہ قرآن جب اس کو توجہ سے سنا جائے، محبت سے سنا جائے تو کافروں کے دلوں کو بھی نرم کر دیتا ہے، وہ ایمان لے آتے ہیں۔ فاسق اور فجار کے دلوں کو بھی نرم کر دیتا ہے، وہ اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں۔ فضیل ابن عیاض رحمت اللہ علیہ بڑے ڈاکو تھے، اور ایک دن ڈاکہ ڈان نے ایک گھر کے اوپر چھلانگ لگا رہے تھے تو کوئی شخص تلاوت کر رہا تھا، یہ ڈاکو ہیں، ڈاکوؤں کے سردار ہیں، اتنے خطرناک ڈاکو کہ رات میں لوگ سفر نہیں کرتے تھے کہ فضیل آ جائے گا۔
فضیل آ کے ہمیں ڈاکے کے اندر جو ہے ہمارا مال سمیٹ لے گا۔ تو بہرحال فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ جب رات میں انہوں نے چھلانگ لگائی، کوئی شخص اللہ کا کلام پڑھ رہا تھا، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ ایمان والوں ابھی بھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد سے ڈر جائیں۔ ابھی تک ایمان والے اللہ کی یاد سے غافل بیٹھے ہوئے، جیسی یہ آیت سنی فوراً کہنے لگے یا ربی قد آن، یا ربی قد آن، یا ربی قد آن، اے میرے پروردگار اب وقت آ گیا ہے۔ ڈاکو زنی چھوڑی اور ایسی توبہ کی عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں زمین پر فضیل سے زیادہ افضل کوئی نہیں ہے، ایسی توبہ انہوں نے کی ہے۔ تو بہرحال گزارش یہ ہے کہ قرآن کا دوسرا حق کیا ہے، جب قرآن کریم پڑھا جائے تو اس کو توجہ سے سنا جائے۔ یہ جو ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھوڑا سا آگے ہو جائے، ٹیک لگا کر، جو حضرات ضعیف ہیں ان کی تو مجبوری ہے، باقی نوجوان ساتھی آگے ہو جائیں، بڑی مہربانی۔ اللہ رسول کی بات کا ادب بھی یہی ہے کہ ٹیک نہ لگائے، جس کے قبر میں تکلیف ہو، 120 سال کی عمر ہو تو اس کی مجبوری ہے، تو بہرحال باقی ٹیک نہ لگائے۔ تیسرا حق قرآن کا ہے تلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت۔ قرآن صرف ختموں کے لیے نہیں آیا ہے، قرآن کی تلاوت سے گھروں کو منور رکھنا ہوگا۔ علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ فرائض کے بعد جو فرض نمازیں ہیں اور دیگر فرائض اللہ نے ہم پر لازم کیے ہیں، فرائض کے بعد سب سے افضل نفل عبادت تلاوت قرآن ہے۔ قرآن کی تلاوت سے افضل کوئی عبادت نہیں ہے نفل عبادات میں۔ یہ اللہ رب العالمین کی پسندیدہ کتاب، اور قرآن تو ایسی عظیم کتاب ہے جو اس سے منسوب ہو وہ بھی سب سے عظیم۔ تو قرآن کی تلاوت چونکہ اس کا تعلق قرآن سے ہے تو یہ تلاوت بھی سب سے عظیم کام ہے۔ آج تلاوت سے ہم نے گھروں کو منور کرنا چھوڑ دیا، آج ہمارے گھروں میں تلاوت کا رجحان ختم، راتوں رات گپ شپیں ہو جائیں گی، سیر سپاٹے ہو جائیں گے، تلاوت کے لیے کوئی شخص قرآن نہیں اٹھائے گا، یہاں تک کہ پورا سال گزر جائے گا کہ ہمارے گھر میں کوئی ایک بھی فرد نہیں ہوگا جس نے قرآن کریم مکمل کیا ہو۔ حال یہ ہو چکا ہے میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی علیک بتلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت کو لازم پکڑ لو، فإنہ نور لک فی الارض وذکر لک فی السماء، یہ زمین میں تمہارے لیے نور ہے، آسمان میں ذخیرہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات مدینے میں گشت کر رہے ہیں، رات مدینے میں جا رہے ہیں تو دیکھا ایک گھر سے تلاوت کی آواز آ رہی ہے، اونچی آواز میں تلاوت ہو رہی ہے، ایک گھر سے تلاوت کی آواز آ رہی ہے، پست آواز میں تلاوت ہو رہی ہے، یہ ابو بکر کا گھر ہے، یہ حضرت عمر کا گھر ہے، حضرت ابو بکر آہستہ پڑھ رہے ہیں، حضرت عمر بلند آواز سے پڑھ رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ایسا ماحول مدینے میں بنایا کہ راتوں رات تلاوت، مرد ہو یا عورت ہو، رات میں گھر تلاوت سے آباد ہے۔ اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نبی علیہ السلام کے پیارے صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ رات کو میں اکیلا تھا، اندھیری رات تھی، نیند نہیں آ رہی تھی، سوچا کیا کروں، ہم لوگ کیا کرتے ہیں نیند نہیں آتی، وہ شیطان کا پوتا اس کو نکال کر بیٹھ جاتے ہیں، راتوں رات اس میں برباد کر دیتے ہیں۔ صحابہ کو پیغمبر نے کیا ماحول دیا، صحابہ کو پیغمبر نے کیا سبق دیا کہ جب رات نیند نہیں آئی وضو کیا، مصلی بچھایا، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہ کا کلام اللہ کو سنائے جا رہے ہیں، تلاوت کیے جا رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے اندر اونٹ بجکنے لگا اور انہوں نے تلاوت چھوڑ دی، پھر تلاوت کرنے لگے، اونٹ جو ہے پھر تلاوت چھوڑ دی، اونٹ صحیح ہو گیا، پھر دوبارہ تلاوت کرنے لگے، اونٹ پھر بدکنے لگا۔ حیران ہوئے یہ کیوں بدک رہا ہے، ان کا چھوٹا بیٹا سو رہا تھا، انہوں نے سوچا اگر میں زیادہ پڑھوں گا یہ زیادہ اچھلے گا، میرے بیٹے کو نقصان پہنچائے گا۔ اب باہر نکلے تو دیکھا آسمانوں پر کچھ قنادیل، قندیلیں لٹکی ہوئی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صبح آئے اور پورا واقعہ سنایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرا ابن حذیر، اقرا ابن حذیر، اقرا ابن حذیر، ابن حذیر تم قرآن پڑھتے رہتے،
قرآن پڑھتے رہتے. فرمایا اللہ کے رسول بیٹا سو رہا تھا, پریشان ہو گیا تھا, کہیں اونٹ اسے تکلیف نہ دے دے. فرمایا ابن حذیر, جو تم نے باہر قنادیل دیکھی, کنڈیلیں دیکھی, یہ کوئی کنڈیلیں نہیں تھی, یہ آسمان کے فرشتے تھے. تم قرآن پڑھ رہے تھے, رب کو تمہارا قرآن اتنا پسند آیا کہ آسمان سے فرشتے بھیجے ہیں, جاؤ میرے اسید کا قرآن سنو. وہ آسمان سے اترے تھے. اگر تم پڑھتے رہتے تو صبح تک یہ فرشتے موجود ہوتے, اور صبح مدینے والے ان فرشتوں کی زیارت کر کے جاتے. میرے بھائیوں, یہ ماحول تھا ہمارا, یہ ہمارے اسلاف کی خوبصورت تاریخ ہے. آج گھروں کے اندر راتوں میں کیا ہو رہا ہے؟ غیبت ہو رہی ہے, ٹی وی کھول کر بیٹھ جائیں گے, گانے سنے جا رہے ہیں, ایک دوسرے کو اوپر جو ہے نا لان تان کیا جا رہا ہے, فلاں فلاں کا دشمن, فلاں فلاں کا دشمن, بس یہ کچھ ماحول ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, غور سے سنیں, ان البیت اذا قرئ فیہ القرآن, جب کسی گھر میں قرآن پابندی سے پڑھا جاتا ہے تو 5 انعام اللہ نقد دیتے ہیں. 5 انعام نقد دیتے ہیں. آخرت کے انعام الگ ہے, 5 انعام اللہ نقد دیتے ہیں. جب گھروں کے اندر صبح ہوتے ہی مرد بھی عورتیں بھی سورہ یاسین پڑھ رہے ہوں, یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. مغرب کے بعد سورہ واقعہ چل رہی ہو, اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ. عشاء کے بعد سورہ ملک چل رہی ہو, تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. فرمایا جس گھر میں قرآن پڑھا جائے اللہ 5 انعام نقد دیتے ہیں. پہلا انعام حضرت الملائکہ, فرشتے رحمت کے آتے ہیں, ان کو سایہ کرتے ہیں, ڈھانپ لیتے ہیں. دوسرا انعام تنقبت عنہ الشیاطین, شیاطین وہاں گھر سے دفع ہو جاتے ہیں, دور چلے جاتے ہیں. تیسرا انعام واتسع علی اہلہ, گھر والوں پر وسعت آتی ہے. اس کو یہ مسئلے نہیں ہوتے کہ خرچہ پورا نہیں ہو رہا, ان کو یہ مسئلے نہیں ہوتے کہ میرے جو ہے بچے کی فیس کہاں سے بھروں گا. تو گھر میں قرآن شروع کر دے, گھروں کے اندر قرآن کی آوازیں بلند ہو جائے, مرد عورتیں سب قرآن پڑھنے والے ہوں, پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ گھر والوں پر وسعت کریں گے. مہینہ ختم ہو جائے گا, آپ کی آمدنی ختم نہیں ہوگی. مہینہ ختم ہو جائے گا, آپ کے پاس مال بچا رہے گا. کیوں؟ گھر میں جب رب کا قرآن آیا تو نبی نے فرمایا گھر والوں پر وسعت ہوگی, اور فرمایا وَكَثُرَ خَيْرُهُ, گھر والوں کی خیر بڑھ جائے گی. وَقَلَّ شَرُّهُ, شر کم ہو جائے گا. جب قرآن پڑھا جائے گا تو نقد انعام 5 ہوں گے. اور فرمایا ان البیت اذا لم یقرأ فیہ القرآن, جب کسی گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا, صبح فجر کی اذان ہوئی, سب گھر والے سو رہے ہیں, سوتے رہ گئے, کوئی فجر پر نہیں گیا, کسی نے سورہ یاسین کے لیے قرآن نہیں کھولا, قرآن نہیں کھلا, پورا دن گزر گیا. موبائل تو 10 بار دیکھا گیا, موبائل تو بار بار دیکھا گیا, رب کا قرآن اٹھا کر نہ دیکھا گیا. موبائل پر یہ چیک کیا گیا کہ دوست کے میسج کیا آئے ہیں, یہ نہ چیک کیا گیا رب کا میسج کیا آیا ہے. جب کسی گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا تو فرمایا 5 اللہ کی طرف سے سزائیں نقد ملتی ہیں. پہلی سزا کہ وہاں شیاطین حاضر ہو جاتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ ماحول لڑائی جھگڑے کا, ہر وقت کا جھگڑا, ہر وقت کی لڑائی, ہر وقت ایک دوسرے کو کوسنا, گالیاں دینا, بددعائیں دینا. دوسرا نقصان, دوسری سزا تنقبت عنہ الملائکہ, فرشتے وہاں سے دور چلے جاتے ہیں. تیسری سزا وضاق علی اہلہ, گھر والوں پر تنگی ہو جاتی ہے. چوتھی سزا ملتی ہے کہ ان کا خیر کم ہو جاتا ہے, شر بڑھ جاتا ہے. تو میرے بھائیوں دوستو, آپ سب یہاں ختم قرآن کے موقع پر جمع ہیں. عزم کریں کہ فجر کے بعد جب ہم گھر جائیں تو دن کی ابتدا اللہ کے کلام سے کریں. سب سے پہلا کام یہ ہو, قرآن مجید اٹھانے, آنکھوں سے لگائیں, سینے سے لگائیں, ھذا کلام ربی, سورہ یاسین پڑھ لیں, کچھ قرآن کا حصہ پڑھ لیں. پھر آپ اپنی دکان پر جائیں, آپ اپنی ملازمت پر جائیں, پھر دیکھیں اللہ کیسی برکتیں دیں گے. لیکن جب ہمارا ماحول یہ بنا ہوا ہے, کوئی 9 بجے اٹھ رہا ہے, کوئی 10 بجے اٹھ رہا ہے, اور حدیث میں آتا ہے جو فجر چھوڑ کر سوتا رہے, سورج طلوع ہو جائے تو شیطان آتا ہے, دونوں کانوں میں پیشاب کر کے جاتا ہے. بال الشیطان فی اذنیہ. تو ہماری دن کی ابتدا ہی جب شیطان کے پیشاب سے ہوگی, پھر کاروبار کیسے چلے گا,
پھر خیر و برکتیں کیسے آئیں گی؟ تو خدا کے لیے سب بھائی ارادہ کریں، انشاءاللہ کل ہی سے جب تک اللہ نے زندگی دی ہے، جب ہم فجر کے بعد جائیں گے، سب سے پہلا کام یہ کریں گے کہ قرآن اٹھائیں گے، آنکھوں سے سینے سے لگائیں گے اور تلاوت کر کے دن کا آغاز کریں گے۔ سب کا ارادہ ہے ماشاءاللہ، سب کا ارادہ ہے انشاءاللہ۔ یہ ایک ہفتہ آپ کریں، ایک مہینہ کریں، پھر دیکھیں آپ کے کام کاج میں کیسی برکتیں آئیں گی، آپ کی ملازمت میں کیسی برکتیں آئیں گی، آپ کی دکان میں کیسی برکتیں آئیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ یاسین فی صدر النہار، جو سورہ یاسین کی قرأت کر لے دن کے ابتدائی حصے میں، قضیت حوائجہ، تو اس کی تمام ضروریات پوری کر دی جاتی ہے۔ تو یہ تین حقوق قرآن کریم کے۔ چوتھا حق ہے فہم القرآن و تدبر فی القرآن، قرآن کریم کو سمجھنا، اس میں غور و فکر کرنا، قرآن کریم کو سمجھنا، اس میں غور و فکر کرنا۔ آج جتنا ہم انگریز کی زبان سمجھتے ہیں، رب کی زبان نہیں سمجھتے، یہ ہمارا ایک افسوسناک المیہ ہے۔ آج جتنا ہم انگریز کی زبان سمجھتے ہیں، اتنا رب کی زبان نہیں سمجھتے۔ آج سورہ فاتحہ کا بھی نہیں پتا فاتحہ میں کیا چل رہا ہے، اور قرآن کا تو کیا پتا ہوگا۔ میرے بھائیوں، جب مورخ تاریخ لکھے گا تو ہمارا نام ان لوگوں میں شامل کرے گا جو دعوے آسمانوں جتنے کرتے تھے، ان کو قرآن اتنا بھی نہیں آتا تھا کہ آخری تک سورتیں سمجھ کے پڑھ لیتے۔ ان کو انگریز کی زبان تو آتی تھی، ان کو انگریز کی زبان سے اتنی دلچسپی تھی کہ جب بات کرتے تھے تو انگریز کی زبان چٹر پٹر بولتے رہے، لیکن رب کی زبان اتنی بھی نہ آئی کہ آخری تک سورتیں سمجھ لیتے۔ میرے بھائیوں، اللہ نے قرآن میں ڈانٹا ہے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، ڈانٹا ہے اللہ نے کہ یہ لوگ قرآن میں تدبر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے پڑ چکے اور قرآن سیکھنے کی بھی فکر نہیں ہوتی۔ جہاں قرآن کا درس ہو رہا ہو، قرآن سکھایا جا رہا ہو، محبت سے شریک ہو۔ ہم تو کوشش کرتے ہیں سنتیں بھی آخر میں پڑھیں تاکہ نکل جائیں، کہیں اللہ کا قرآن سننے میں نہ آ جائے، کہیں دو آیتیں سمجھنے میں نہ آ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لَأَن تَغْدُوَ فَتَعَلَّمَ آیَةً مِّن کتاب اللہ، اے ابو ذر، آپ صبح اٹھیں اور اللہ کی کتاب کی ایک آیت سیکھ لے، اللہ کے کتاب کی ایک آیت سیکھ لے، خیر لک من ان تصلی 100 رکعہ، تو یہ آپ کے لیے 100 رکعت پڑھنے سے بہتر ہے۔ قرآن کی ایک آیت سیکھنا، صرف الحمد کو سیکھ لینا، یہ 100 رکعت پڑھنے سے بہتر ہے۔ آپ قرآن مجید سمجھ کے پڑھیں، خدا کی قسم جتنا سکون قرآن کو سمجھ کر پڑھنے میں ملے گا، واللہ العظیم اتنا سکون دنیا کی کسی چیز میں نہیں ہے۔ آخر کوئی تو بات تھی کہ میرے نبی راتوں رات ایک آیت پڑھ کر دیتے، راتوں رات ایک آیت پڑھتے ہو جاتی۔ حضرت تمیم داری فرماتے، میں تمہیں وہ آیت بتاؤں کہ جو نبی پوری رات پڑھتے رہے اور پوری رات گزر گئی، ایک آیت سورہ جاثیہ کی یہ آیت ہے، ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، فرمایا کیا ان لوگوں نے گمان کر لیا جو برائی کے کام کرتے رہتے ہیں، برائی کے کاموں میں لگے رہتے ہیں، کیا وہ یہ سمجھ گئے ہیں کہ ہم ان کو ایمان اور اعمال صالحہ والوں کی طرح کر دیں گے؟ اللہ کریم نے ڈانٹا، سواء محیاہم ومماتہم، فرمایا کیا زندہ اور مردے برابر ہو گئے؟ برائی کرنے والے مردے ہیں، ایمان اعمال والے زندہ ہیں۔ میرے نبی یہ ایک آیت پڑھے جا رہے ہیں، روئے جا رہے ہیں، ایک آیت پڑھے جا رہے ہیں، روئے جا رہے ہیں، پوری رات ہو گئی، کیوں رو رہے تھے؟ نبی تو سیئات والے نہیں ہیں، نبی تو گناہ والے نہیں ہیں، نبی تو معصوم ہے، یہ میرے اور آپ کی وجہ سے رو رہے تھے کہ میری امت کے گناہ گار ان کا کیا بنے گا۔ اللہ نے انہیں ڈانٹ پلائی ہے کہ ہم تمہیں ایمان والوں کی طرح نہیں کریں گے، آؤ تمہارے لیے جہنم کے عذاب تیار ہیں۔ تو نبی امت کے غم میں اتنا رو رہے ہیں، ایک آیت پڑھتے پڑھتے پوری رات کر دی، ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون۔ جب قرآن سمجھ کے پڑھا جاتا ہے تو اتنا مزہ آتا ہے، کسی چیز میں نہیں آتا۔ لیکن بھائیوں، یہ چیزیں فکر سے ملتی ہیں، طلب سے ملتی ہیں، ایسی خود بخود نہیں ملتی۔ ہم گھر میں بیٹھے رہیں، نہ قرآن سیکھنے کی فکر ہو، نہ قرآن سیکھنے
صحابہ جیسی ہماری نمازیں بھی ہو جائے، خود بخود ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ حضرت قاسم اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے ہیں حضرت قاسم، فرماتے میری عادت تھی میں صبح اپنی پیاری پھپھی جان صدیقہ کائنات عفیفہ کائنات طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جاتا، ان کو سلام کر کے پھر دن کے کام کرتا۔ اللہ کے محبوب، اللہ کے رسول کی محبوب بیوی ہیں۔ چنانچہ فرماتے ایک دن میں صبح گیا حضرت اما عائشہ کے پاس کہ میں سلام کروں گا، سلام کر کے اپنے کام سے جاؤں گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نماز پڑھ رہی تھی، اللہ اکبر نماز میں ہے۔ فرمایا نماز پڑھتے پڑھتے سورہ طور شروع کر دی، وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَا لَهُ مِن دَافِعٍ۔ یہ اللہ کا کلام پڑھی جا رہی ہے، پھر اس آیت پر پہنچی فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ۔ یہ جنتیوں کا ایک مقولہ ہے، جنتی جب جنت میں جائیں گے اور جھلستے ہوئے عذاب سے، سانپ بچھوؤں کے عذاب سے، حمیم اور غصاب کے عذاب سے بچ جائیں گے تو جنتی کہیں گے فمن اللہ علینا، ارے اللہ نے ہم پر احسان کر دیا، ہمارے اعمال اس قابل نہ تھے، ہم تو خطا کار تھے، ہم تو اللہ کا حق ادا نہ کر سکے، لیکن اللہ نے احسان کر دیا۔ ووقانا عذاب السموم، اور جھلسنے والے، چہروں کو بگاڑنے والے عذاب سے اللہ نے ہمیں بچا لیا۔ حضرت عائشہ روئی جا رہی ہیں، یہ آیت پڑھی جا رہی ہے، روئی جا رہی ہیں، یہ آیت پڑھی جا رہی ہے۔ حضرت قاسم فرماتے میں چلا گیا سودا سلف لینے، سودا سلف لے کر جب واپس آیا تو دیکھا حضرت عائشہ اسی آیت کو پڑھ کر روئی جا رہی ہیں۔ یہ حال ہوتا تھا صحابہ کا۔ میرے بھائیوں دوستو، یہ کب ہوگا جب قرآن سمجھ میں آئے؟ کم از کم سورہ فاتحہ تو سمجھ لیا۔ سورہ فاتحہ کیا ہے؟ اللہ سے ایک درخواست ہے۔ جب انسان درخواست دیتا ہے تو پہلے بڑوں کو اس کے القاب سے پکارتا ہے، اپنی عاجزی دکھاتا ہے، پھر عاجزی سے عرض کرتا ہے۔ سورہ فاتحہ میں ہم ایک درخواست اللہ سے کر رہے ہیں۔ درخواست سے پہلے اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ اس مجلس میں آج آپ فاتحہ سیکھ کر جائیں، جب بھی نماز پڑھیں اس دھیان سے پڑھیں، الحمدللہ رب العالمین۔ پہلے درخواست سے پہلے اللہ کی عظمت بیان کی جا رہی ہے، اللہ کی بڑائی، اللہ کی تعریف کی جا رہی ہے۔ اے اللہ تیرے سامنے عاجز بندے درخواست لے کے آئے ہیں، پہلے تیری عظمت بیان کر دے، الحمدللہ رب العالمین۔ فرمایا تمام تعریفیں، ہر قسم کی تعریفیں جو پہلے ہوئی ہیں، بعد میں ہوں گی، آج تک ہو رہی ہیں، سب اللہ کے لیے ہیں۔ انبیاء کی تعریفیں بھی اللہ کے لیے، اولیاء کی تعریفیں بھی اللہ کے لیے، آسمان و زمین کی تعریفیں بھی اللہ کے لیے۔ سب کا خالق وہ ہے، سب کا مالک وہ ہے، سب کا رازق وہ ہے، رب العالمین، جو ایک دو کو نہیں تمام جہانوں کو پالنے والا، الرحمن الرحیم، سب پر مہربان ہے، کافروں پر بھی مہربان ہے، مومنوں پر بھی مہربان ہے، اپنوں پر بھی مہربان ہے، غیروں پر بھی مہربان ہے، فرما برداروں پر بھی مہربان ہے، نافرمانوں پر بھی مہربان ہے۔ الرحیم، بہت رحم کرنے والا۔ اس کی رحمت دیکھنی ہو تو جنت کو دیکھ لو، جنت کی نعمتیں دیکھ لو۔ مالک یوم الدین، فرمایا بدلے کے دن کا مالک ہے، جس دن انبیاء بھی کانپ رہے ہوں گے، نفسی نفسی کر رہے ہوں گے، ماں باپ اولاد کو دیکھ کے بھاگیں گے، اولاد ماں باپ کو دیکھ کے بھاگے گی، اس دن کا مالک بھی اللہ تو ہی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اب انسان اپنی عاجزی دکھاتا ہے، اے اللہ کیوں اتنا شان والا، دیکھ میں کتنا عاجز ہوں۔ ایاک نعبد، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ حضرت علی نے بھی تجھ سے مدد مانگی، نبی علیہ السلام نے بھی تجھ سے مدد مانگی، انبیاء نے بھی مانگی، صحابہ نے بھی مانگی، ہم بھی تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ اب عاجزی سے انسان درخواست پیش کرتا ہے، اللہ تو اتنا بڑا، میں اتنا عاجز، میری درخواست یہ ہے، اهدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہمیشہ سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہود و نصارہ کا راستہ نہیں جو گمراہ ہیں اور جن پر اللہ کا غضب کیا گیا ہے۔ کبھی نماز میں آپ آج ہی رات آزمائیں، اتنی محبت سے آپ پڑھیں، ہر جو ہے نا آیت کے بعد سوچے میرا رب جواب دے رہا ہے،
کتنا مزہ آئے گا۔ تو یہ قرآن کا چوتھا حق ہے کہ فہم القرآن و تدبر فی القرآن، قرآن کو انسان سمجھے، قرآن میں تدبر کرے، قرآن جب سمجھ کے پڑھے گا تو اس کا مزہ الگ ہوگا۔ قرآن کا پانچواں حق ہے عمل بالقرآن۔ مختصراً عرض کروں گا پر مختصراً بات سنیں۔ عمل بالقرآن، اللہ نے قرآن کو ہدی للعالمین بنایا ہے، تمام جہانوں کے لیے ہدایت، تمام جہانوں کے لیے نصیحت۔ میرے بھائیوں، آج قرآن کی باتیں ہیں، قرآن کی تفسیریں بھی بہت ہے، قرآن کے اوپر ریسرچ بھی بہت ہے، عمل کی کمی ہے، عمل کی کمی ہے۔ عملی زندگیوں میں قرآن نظر نہیں آتا۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ جب چلتے تھے صحابہ کہتے تھے چلتا پھرتا قرآن دیکھنا ہو نا یہ ابو الدرداء کو دیکھ لو۔ صحابہ کی تو زندگیاں ایسی تھی کہ قرآن کی عملی نمونہ، عملی تفسیر، ایک آیت نازل ہوتی تھی صحابہ کی دوڑیں لگ جاتی تھی، کون عمل کر کے دکھائے گا۔ اللہ نے ایک آیت نازل کی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی تک نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ اپنی پسند کی چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اب اللہ کے راستے میں پسند کی چیز، ایک صحابی آئے، یا اللہ کے رسول، اللہ نے پسندیدہ چیز مانگی ہے، میری سارے مال میں یہ باغ مجھے پسند ہے، لاکھوں کے حساب سے اس زمانے کی قیمت ہوگی، یہ باغ میں اللہ کے راستے میں دیتا ہوں۔ جب اللہ نے فرمایا پسند کی چیز خرچ کرو تو میں پسند کی چیز اللہ کے راستے میں دیتا ہوں۔ ایک آیت سن کے اتنا مال نکال دیا۔ ہم سے تو زکوٰۃ بھی بڑی مشکل سے نکلتی ہے، سوچتے ہیں کیا کریں، نکالیں نہ نکالیں، وہ ایک آیت سن کر اپنے پسند کا مال نکال دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک آیت نازل کی، أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ۔ اصحاب صفہ موجود ہے، ایک آیت نازل کی کہ یہ قرآن مجید سے تم تعجب کرتے ہو، وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، کیا وجہ ہے تم ہر وقت ہنستے رہتے ہو، روتے نہیں ہو؟ کیا وجہ ہے ہر وقت ہنستے رہتے ہو، روتے نہیں ہو؟ یہ آیت جیسی ہی اصحاب صفہ نے سنی، پورا صفہ مدرسہ رونے کی آوازوں سے بلند ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے دیکھا تو نبی علیہ السلام بھی رو پڑے، یہاں تک کہ جو روایت کرنے والے صحابی ہیں وہ بھی رو پڑے کہ اللہ کریم ڈانٹ رہے ہیں تم روتے نہیں ہو۔ صحابہ کو اوپر ایسا گریہ طاری ہوا کہ پوری مسجد نبوی صحابہ کی آہ و بکا سے بلند ہو گئی۔ یہ ان کا ایمان تھا کہ قرآن کی ایک آیت نازل ہو جائے، اس کے مقابلے میں میرا خاندان آ جائے، قبیلہ آ جائے، دوست یار آ جائے، میرے گھر والے آ جائے، میں قرآن کی آیت کو سینے سے لگا کے سب کو پیچھے رکھوں گا۔ آج میں اور آپ بھی دیکھیں میری زندگیوں میں قرآن کی طرح ہے۔ اقیموا الصلاۃ، اللہ نے حکم دیا نماز قائم کرو، 95% لوگ نماز نہیں پڑھے، جو پڑھے وہ بھی جلدی جلدی تنخواہ کے جانے کے چکر میں ہو۔ آتوا الزکاۃ، فرمایا زکات ادا کرو، زکات ادا کرو۔ آج 98% مسلمان پوری زکات ادا نہیں کرتا، جو کر رہا ہے وہ بھی اندازے سے کر دیتا ہے۔ میرے رب نے فرمایا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ باطل طریقے سے مال نہ کھاؤ، دھوکہ دے کر، جھوٹ بول کر، رشوت کا اور اسی طریقے سے سود کا مال نہ کھاؤ۔ آج ہمارے مال میں کتنا حرام شامل ہو چکا ہے، کتنا حلال کام کرنے والے بھی حرام شامل کر رہے ہیں، یہی اپنی اولادوں کو کھلا رہے ہیں۔ کل اولاد نافرمان بن کے جب سامنے آئے گی پھر اس حرام کے نتائج سامنے آئیں گے۔ فرمایا حرام نہ کھاؤ، فرمایا ایمان والوں، پیارے پیغمبر آپ ایمان والوں سے کہتے ہیں اپنی نگاہیں نیچے کر لیں، اپنی نگاہوں کو پاک کر لیں۔ آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے آج ہماری نگاہیں ناپاک، رمضان کی راتوں میں پورا رات فیس بک، پوری رات یوٹیوب۔ ایک میں آپ کو خبر بتاتا ہوں کہ فیس بک والوں نے خبر شائع کی ہے، توجہ سے سنیے گا، کہ مسلمان معاشرہ، مسلم کمیونٹی، فیس بک والوں نے کہا ہے کہ رمضان میں 6 کروڑ اضافی گھنٹے ہمیں دے رہی ہے۔ مسلمان رمضان میں 6 کروڑ اضافی گھنٹے ہمیں دے رہے ہیں، اور انہوں نے کہا جو اشتہارات فیس بک پر ڈالنا چاہیں ان سے گزارش ہے کہ رمضان میں سحری کے وقت اشتہار ڈالیں۔ اس وقت سب سے زیادہ مسلمان موبائل کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں، فیس
جب رب آسمان دنیا پر آیا ہوا ہے اور رب کا اعلان ہو رہا ہے هل من مستغفر فاغفر له هل من مسترزق فارزق له، اللہ اعلان کر رہا ہے کوئی ہے مغفرت والا میں مغفرت کر دوں، کوئی رزق والا ہے میں رزق دے دوں، کوئی مصیبت زدہ ہے میں عافیت دے دوں۔ فرمایا اس وقت ہماری مسلم معاشرہ، مسلمان نوجوان فیس بک پر بیٹھے ہوئے ہیں، یوٹیوب پر بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی آنکھیں ناپاک کر رہے ہیں، ماں باپ بھی اطمینان سے سوئے ہیں۔ ایسا معاشرہ جب پیدا ہو رہا ہے تو پھر امام غزالی نہیں آئیں گے، پھر مسجد اقصی کو بچانے کے لیے صلاح الدین ایوبی نہیں آئیں گے، ابابیل آئیں گے نا، مسلمانوں پر ہی گریں گے۔ تھے تو وہ بھی آبا تمہارے تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، نہ تمہارا تنہائی قرآن والی، نہ تمہارا اجتماعی کام قرآن والا، نہ تمہاری خلوت قرآن والی، نہ جلوت قرآن والی۔ تو میرے بھائیوں قرآن پر عمل ہو، قرآن کی آیت سن کے دل ڈر جائے، قرآن کی آیت سن کے ہاتھ کانپ جائے کہ یہ اللہ کا حکم آ گیا ہے، اس کی مخالفت میں کیسے کروں۔ آج اللہ کا حکم ایسے ہو گیا ہے جیسے ناک پر مکھی بیٹھی ہو اور انسان اس کو اڑا دے۔ تو بہرحال کوشش کریں قرآن کا حکم آ جائے تو سب سے پہلے قرآن اللہ کا حکم اتنا عظیم ہے، اتنا جلال والا ہے، اتنا عظمت والا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب اللہ آسمان دنیا پر کوئی حکم نازل کرتے ہیں آسمانوں پر تو تکلم بالوحی فرماتے ہیں۔ توجہ سے سنیے گا، صرف تکلم فرماتے ہیں، ساتوں آسمان کانپنے لگتے ہیں، ساتوں آسمان اللہ کی ہیبت سے کانپتے ہیں۔ آسمانوں میں ایک حکم جاری ہوتا ہے اللہ کا، فلاں حکم اللہ کا جاری ہو رہا ہے تو آسمان کانپتے ہیں، آسمان کے فرشتے بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں۔ سب سے پہلے جبریل امین کو ہوش آتا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، پھر ایک ایک کر کے دیگر فرشتے اٹھتے ہیں، اور جب اللہ کا حکم آئے آسمان جیسی مخلوق کانپنے لگے، اللہ کا حکم آئے فرشتے جیسی مخلوق بے ہوش ہو کے گر جائے تو میرے اور آپ کی کیا حیثیت ہے، میں اور آپ کس کاتے میں آتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں یہ قرآن کا چوتھا بڑا حق ہے، وقت کم ہے، پانچواں اور چھٹا حق انشاءاللہ کبھی بیان کریں گے کہ پانچواں حق یہ ہے کہ قرآن پر عمل ہو، یہ میں نے بیان کر دیا۔ چھٹا حق ہے قرآن کی اشاعت ہو، اور ساتواں حق ہے قرآن والوں کا اکرام ہو، قرآن والوں کی توہین نہ ہو۔ قرآن کی اشاعت کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جب ہم خود اس قابل نہیں ہیں تو جو قرآنی دینی مدارس ہیں ان کے ساتھ بھرپور تعاون کریں۔ جتنے مدارس ہیں یہ اسلام کے قلعے ہیں۔ آج دینی مدارس کے خلاف ایک منظم سازش یہ رچی گئی ہے کہ دسترخوان والوں نے جگہ جگہ دسترخوان بچھا دیے ہیں، کسی نے یہاں بچھا لیا ہے، کسی نے وہاں بچھا دیا ہے، اور دسترخوان بچھا کر وہ بالکل جو ہندوازم ہے، ہندو لوگ آئے ہوئے ہیں اور پتہ نہیں کہاں سے ان کو کھلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں دیکھو ہم ان کو کھانا کھلا رہے ہیں، ہمیں زکوٰۃ کا فنڈ دے دو، ہمیں صدقات کا فنڈ دے دو۔ ایسے دسترخوان مدارس میں روزانہ لگتے ہیں، جا کر دیکھ لیں، صبح ناشتے کے وقت بھی لگتا ہے، دوپہر میں بھی لگتا ہے، رات میں بھی لگتا ہے۔ تو یہ ایک بڑی سازش ہے، اور جو لوگ زکوٰۃ کے منکر ہیں JDC والے وہ بھی آ گئے کہ ہمیں زکوٰۃ دو، ہمیں زکوٰۃ دو۔ اور بھائی تم پہلے زکوٰۃ تو ثابت کرو، تمہارے یہاں تو زکوٰۃ ہی نہیں ہے۔ ہمارا سادہ سنی مسلمان بھائی اس کو پتہ نہیں اپنے کاروبار سے اتنا پیار ہے کہ صحابہ سے اتنا نہیں ہے، وہ دشمنان صحابہ کو جا کر زکوٰۃ دے رہے ہیں۔ تو خدا کے لیے اشاعت قرآن میں اپنا حصہ ملائے، اشاعت قرآن میں حصہ ملائے کہ جب آپ زکوٰۃ اپنے رشتہ داروں کو اولن دے، پڑوسیوں کو دے جو مستحق ہے، پھر دینی مدارس کا اس موقع پہ بھرپور ساتھ دے، اور یہی اشاعت قرآن ہے، یہی قرآن والوں کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بات کہی گئی سنی گئی، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کہنے والے کو پھر سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔